یہ لاہور کا علاقہ زمان پارک ہے۔ اگر آپ لاہور سے واقف نہیں ہیں تو جیسا اس کے نام سے لگتا ہے ویسا ہرگز نہیں۔ یہ کوئی پارک نہیں ہے، بس علاقے کا نام ہے۔ لیکن اس پارک کے اندر ایک مکان ہے اور وہاں پر لگا ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب سرکس، اور اس سرکس کے تماشے سے ابھر چکا ہے ایک قومی سوال۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی قومی سوال کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ مبشر اور لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے انالیسز راؤنڈ اپ کی آج کی اسپیشل ایپیسوڈ، جس کے اندر ہم اٹھا رہے ہیں قوم کے سامنے ایک قومی سوال۔ یہ سال تھا سن 2007۔ اسلام آباد کے وسط کے اندر ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا نام ہے لال مسجد۔ لال مسجد کے ذرا سا ساتھ ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا جامعہ حفصہ۔ جامعہ حفصہ کی طالبات نے ایک جذباتی فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کچھ ڈنڈے اٹھائے اور ایک لائبریری پر قبضہ کر لیا۔ وجہ یہ بنی کہ ایک خاتون جس کا نام آنٹی شمیم تھا، وہ وہاں پہ ان کے مطابق فحاشی کا اڈا چلا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک الزام تھا کہ ایک چائنیز مساج سینٹر کے اندر بھی ایک فحاشی کا اڈا کھل چکا ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے بجا طور پر ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ان سب طلبہ اور طالبات کو ہم بزور طاقت روکیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا خیال تھا کہ ریاست کی رٹ کو اگر ڈنڈوں کے ساتھ چیلنج کیا جائے گا تو وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہوگی۔ لیکن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کچھ اور حقائق جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے۔ جامعہ حفصہ کے اندر اگر بچیوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تھا تو یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، کچھ طالبات نے ایک لائبریری پر قبضہ کر لیا تھا جو چلڈرن لائبریری تھی، اور وہ لائبریری ملکیت تھی ریاست پاکستان کی۔ زمان پارک کے سامنے بھی کچھ خواتین نے، ڈنڈا بردار خواتین نے قبضہ کر رکھا ہے لاہور کی ایک مصروف ترین شاہراہ پر جس کا نام ہے کینال روڈ۔ لاہور کی سڑک اس بلاکیج کی وجہ سے گھنٹوں بند رہتی ہے، لیکن اس کو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ یا ریاست پر حملہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایک اور بات، ریاستی اداروں پر حملے کا الزام لگایا گیا تھا جامعہ حفصہ کی طالبات پر، لیکن یہ کام تو ہم زمان پارک کے اس سرکس کو چلانے والے جو عمران خان صاحب ہیں یا ان کی پارٹی کی جانب سے ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے وہ ویژولز دیکھ رکھے ہیں جب ریاستی اداروں یعنی کہ پولیس پر 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے دوران آہنی کیلوں کے ساتھ حملہ کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ریاست کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو کیا یہ آج ایک کھلا سچ نہیں ہے کہ ریاست کو دھمکیاں زمان پارک کی اس سرکس کے اندر موجود جو پارٹی ہے اس کی جانب سے کھلم کھلا دی گئیں؟ علی امین گنڈا پور نے تو مسلح بغاوت کی بات کی تھی، اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ لال مسجد کی لڑکیوں نے جن کے اوپر بجا طور پر ایک ریاستی ایکشن لیا گیا تھا، ان بچیوں نے جب ریاست کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے سے انکار اس طرز پہ کیا تھا کہ انہوں نے دھمکیاں لگائی تھیں کہ ہم ریاست کے سسٹم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو ریاست کے سسٹم کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں اور دعوے تو اس جانب سے بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہے مکمل خاموشی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ لال مسجد کی لڑکیوں کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس خودکش حملہ آور موجود ہیں۔ خودکش حملہ آور کوئی بھی ریاست قبول نہیں کر سکتی اور اس کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں شو کر سکتی، لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا نے وہ منظر دیکھا ہے جب ایک باپ اسی زمان پارک کی سرکس گاہ کے اندر موجود عمران خان صاحب کے لیے اپنے لختے جگر جو نابالغ بچہ ہی نہیں شیرخوار بچہ ہے اس کا گلا کاٹنے کا اعلان کرتا ہے، تو کیا یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا نہیں ہے؟ یہ سوال کی حرمت کا سوال کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ کیا پارلیمان پر یہی پارٹی حملہ نہیں کر سکی؟ پارلیمان جو پاکستان کے مقتدر
तरीन इदारे का नाम है पार्लियामान, जहां पे कौमी उमंगों की तर्जुमानी के लिए पूरी कौम के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। पाकिस्तान का दूसरा इदारा, पाकिस्तान का वो इदारा जिसके पास ये इस्तेहकाक है, जो आइन की तशरीह कर सकता है, उसकी दीवारों के ऊपर अपनी गंदी शलवारें लटकाने वाली जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, उस जमात ने ये सब कुछ क्या नहीं किया। तो सवाल ये उभरता है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ें नाजायज़ हैं तो दूसरी सिमत पे ये जायज़ क्यों? वहाँ पर अगर लड़कियों को आपने सख्त तरीन इक़दामात करके कुचल दिया था, तो यहाँ पर ये वाला सलूक क्यों नहीं किया जाता? क्या इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि एक जानिब जो बच्चियाँ थीं उनका ताल्लुक़ गरीब घरानों से था, और यहाँ पर जो करप्शन के ख़िलाफ़ निकली हुई लड़कियाँ हैं, जो करप्शन के ख़िलाफ़, जो निज़ाम के ख़िलाफ़ उभरी हुई लड़कियाँ हैं, उनका ताल्लुक़ उसी सिस्टम के उस तबके के साथ है, उस एलीट क्लास के साथ है, जिस एलीट क्लास की वजह से पाकिस्तान आज इन हालात में पहुंचा है। अगर रियासत ने इन दोहरे म्यारात को अगर अपनाए रखा, तो क्या रियासत एक मुनसिफ रियासत, एक रियासत जो आदिल रियासत है, वो कहलाने की हकदार रह सकती है? ये सवाल है, एक कौमी सवाल। और जब तक हम रियासत के लिए तमाम लोगों को बराबर नहीं समझेंगे, तो ये कौमी सवाल हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर ताज़ियाना बनकर हमला आवर होता रहेगा। और अगर हमने इस ताज़ियाने से अपने आप को बचाना है, तो हमें वही असूल अपनाने होंगे जो एक जानिब लाल मस्जिद के लिए अपनाए गए थे, और दूसरी जानिब वो असूल आज नज़रअंदाज किए जाते हैं जब ये बात ज़मान पार्क के सर्कस की तरफ आती है। अगर आपको इस बारे में अपनी राय देना हो तो इस वीलॉग के नीचे अपना तबसरा ज़रूर शामिल कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।